سجایا مشین گدی مشین یہ کوئی بیت کا حق نہیں ہے. ہم جو بیت ہوتے ہیں اللہ کے لیے بیت ہوتے ہیں. بیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو دیکھتا. بیت کے بعد تیرا مال و جان نفس اس کا ہو گیا نا, تو پھر کیوں دیکھے نمازوں کے لیے نہیں دیکھے. ہم بیت کے بغیر بھی نمازیں پڑھ سکتے تھے, روزوں کے لیے نہیں دیکھے, داڑیوں کے لیے نہیں دیکھے, اللہ کو پانے کے لیے دیکھے. اللہ کو یہ جسم نہیں دیتے, وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا. بیت کے بعد بھی ہماری وہ چیزیں تیار نہیں ہوئی جن کا تعلق اللہ سے ہے, تو پھر بیکار ہوگی ہماری بیت. بیت کا سوال صرف ولی کو ہے, اور ولی وہ ہوتا ہے ولی اللہ, اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اگر تمہاری کسی سے دوستی ہے, اس سے بات چیت بھی ہو, اس کو دیکھا ہو, تب تم اس کے دوست ہو نا. نہ بات چیت ہے نہ دیکھا ہو تو میں اللہ کا دوست ہوں. یہ دوستی نہیں ہے. جس طرح میں بہت کا دعوے دار کافر ہو جاتا ہے, اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں. اسی کو جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے, اور اس کو ماننے والے کم وقت اور بے نصیب بھی رہتے ہیں نا. بھائی وہ جو کافر ہے وہ اپنے لیے نا اپنی اس نے عاقبت خراب کر دی, اس نے ہزاروں لوگ کی دنیا خراب کر دی نا. ایک آدمی میں 16 مخلوق ہے, 1000 مریض 16,000, یہ 16,000 مخلوقوں کا قاتل ہے. اگر تجھے گزار نہیں ہے تو تم بیت کا میلاد نہ یہ شعور ضروری ہے نا. ہر آدمی اپنی پیر کو ولی سمجھتا ہے نا, اپنی سے بیت ہوتا ہے نا. اگر اس کو پیر ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا, یہ ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا. ضروری ہے اپنی پیر کو پتا ہونا چاہیے کہ ولی ہے بھی یا نہیں ہونا. لیکن تمہیں پہچان نہیں ہے نا, چور کو چور پہچانتے ہیں, ولی کو ولی پہچان. لاہور کا چور وہاں بٹھا دو, پشاور کا چور وہاں بٹھا دو, آپس میں جانتے نہیں ہیں, ان کی نظریں ٹکرائیں گی تو سمجھ لے گا میرا پیٹی بھائی ہے. ایک ولی ادھر ان کو دل ٹکرائیں گے نا. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ آئے گا نا, اللہ اللہ کا نور آئے گا, تمہارے ذکر قلب جاری ہوگا, اللہ 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 شروع ہو گئے گی, تو تم واپس سے چلے جانا نا. وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ, رکت پیدا ہو جائے گی, اللہ اللہ میں صحیح ہو جائے گی. ایک حدیث میں کہ ولی کی پہچان جس کی اللہ 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 شروع ہو جائے, تیرے دل میں اللہ رکھوں گا اس کے پاس جا اور تیرے پہچان ہوگی نا. آگے کسی اور کے بارے میں بابا خود پہ چلے گا نا, یہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ, رکت پیدا ہوگی نا, شراک ہوگی نا, پھر اپنے مرشد کے پاس چلے گا. جو بات ڈاکٹر صاحب یا بابا فرید کی ہوئی تھی, اگر مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے پھر تیرا مرشد کام والی ہے. ایسا بھی ہے آپ پہ لوسی سارا ہوا تیری نسبت ہوگی نا, تو جب تیری نسبت ہوگی کبھی سین کہ کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہوں گے, اللہ بھی چمک رہے ہوں گے. یہ کون سا نبی, یہ فلان نبی, فلان نبی, یہ کون سا نبی, ولی نہیں, یہ ولی نہیں, یہ ولی کا. لوگ کہیں گے شاید ہمارے زمانے میں ہو, جا کے پہچان لیں گے. یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو بیوی پہنایا تھا, چلو بخش دیا. دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا, چلو بخش دیا. اور جو کہیں گے اے اللہ ہم صحیح اسی تھے, جب یہ کہتے ہیں اس کو لے دو. یہ مرشد کامل ہوتا ہے نا, اگر تیرا مرشد کامل ہے تو بھی ٹھیک ہے نا. پھر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں نا. اس وقت صحیح سلطان دے رحمۃ اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تو اس کو 3 طلاق دے دے. اب یہ مسئلہ خراب ہے کہ وہ سیاست کا, یہ تو ولی ہوتے تھے, آگے ان کی اولاد تو ولی بن کے بیٹھ گئی. جب یہ بہت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ جب ولی کا بیٹا ولی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
جب ہمارے علماء نے دیکھا یہ جو گدی نشین ہے ہمارے پاس علم جو ہے نا کوئی بات علم ہی نہیں ہے نا ان سے ہم دیکھتے اگر یہ بیت کر سکتے ہیں تو کیا ہم بیت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بیت کرنا شروع کر دیا. پھر ہمارے قاضیوں نے دیکھا کہ ہم جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نا اگر یہ عالم کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے اماموں نے انہوں نے بیت کرنا شروع کر دی. تو پھر ہمارے مفتی نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے شاگرد کے ساتھ اگر یہ 10-15 مریض ہمارے نہیں ہو سکتے انہوں نے بیت کرنا شروع کر دی. اس طرح یہ بیت کا سلسلہ خراب ہو گیا. اب ضروری ہے کہ اس امت میں نور میں روشنی ہے ان لوگوں کو پہچانا ہے. علم میں بھی ولی ہو سکتا ہے تو کیا خبر کون ہوگا؟ میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی. اب تم سنتے ہیں اکثر دنیا کے خطابوں میں جس میں عشق میں اللہ رسول کا عشق محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. سنتے ہو نا بات نہیں صحیح ہے نا لیکن سننے کے بعد آیا سننے کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہوا وہ میں عشق آیا وہی ہے بھائی تمہیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں دعائی کو نہیں دیتے نا. جب تک دعائی اندر نہیں جائے گی تو دعائی میں عشق کیسے آئے گا؟ جب تمہارے دل میں اللہ نہ سن بیٹھے کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہی جاتی ہے. یہ جگہ کہ ہم محبت کرتے ہیں وہ مکار ہیں محبت کی بھی جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے. زبان میں کی کرتے ہیں دل میں دنیا بسائی ہوئی ہے یہ مکاری ہے. جب تیرے دل میں اللہ رسول ہو جائے گی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. خود جب تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں. اللہ جو ہے ٹھیک ہے خرچ کرو 10 میں لوٹا کے دے دے احسان مانے کیوں 9 روپئے فالتو دے تھوڑی سی ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا 100 دے دیتے ہیں. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کر لیتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو گنا اس کو دیکھتا ہے سرسری ڈنگر سے نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا محبت کٹ گئی عشق آ گیا پھر میں تیرا اور تو میرا. تو جس فرقے سے بھی ہے جس ملک سے بھی ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں ڈرو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان. پھر بھی عشق آ گیا تو پھر بھی مسلمانی ہے نا. پھر فرماتے ہیں ڈر ہونا تو مسلم بھی ہے کافر زندگی اور اس کا ثبوت ہے نا مسلمان ایک دوسرے کو کافر زندگی بھی کہہ رہے ہیں نا وہ عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہیں نا. اس وقت ہم سب سے افضل امت ہے کہتے ہو نا ہم نے تم بتاؤ نا شکلوں سے امت ہو شکلوں سے یہودی جو ہے نا تم سے خوبصورت ہے پیسے سے صحیح تم سے آگے ہے اور صحت سے جان سے مرتا تم سے آگے ہے تو پھر تم نے کون سی فضیلت ہے کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا داؤد علیہ السلام کی امت یا وزیروں کا باقی نبی اپنے اعظم مرشد کا کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی بات دے جواب آیا تاب نہیں. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. مسلمان کو نہیں کہا امت نے کہا مسلمان کہاں کی بات ہے محمد نے ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا میں نبی ہو گئے امتی کے برابر نہیں یہ جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تو تیر میں دیکھ ہوئے حضور پاک سب میں زیادہ مسکرا رہے ہیں. کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا وہ صفاتی نور تھا. ہر یا رحمانوں صفاتی نور بنتا رہا لیکن صفاتی نور ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا. ذات کے سامنے مسکرایا اور حضور پاک کے طفیل وہ اس اوپر
فضیلت ہے نا. ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان منہ سے ہوگی. یہ یا رحمانوں کو کم رہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا وجودوں کو کم رہے, داؤد علیہ السلام کی امت, اور یہ جو اللہ کو کم رہے یہ حضور پاک کی امت کا. یہ تمہارا نشان ہے نا. اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا اس کم رہے یہ حضور پاک کی امت کا. یہ تمہارا نشان ہے نا. اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا, اس سورے میں دو چیزیں آ سکتی ہیں. یا اللہ, اگر اللہ نہیں ہے پھر شیطان, وہ تمہیں ماننا پڑے گا. بھلے تم بعض کتنے بھی نمازی ہو گئے, کتنی بھی داڑیاں ہو گئے, کتنے بھی علم ہو گئے, اگر تمہارے اندر اللہ نہیں ہے پھر شیطان ہے. اس کا ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں. نمازی کو بڑا یہ سن کے بڑا آگ لگتی ہے, یہ کہتا ہے میرے اندر شیطان ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب تم نماز پڑھتا ہے تو تمہیں بس کے دل میں کیا گر میں کھایا نا, تو پھر تجھے سوچنا بھی نہیں جاتا کہ پچھلے بچے تم جو باتیں ہیں کہ تیرے دل میں شیطان ہے تب جاتے ہیں. اب جب تک وہ شیطان نکلے گا نہیں تو شیطان کیسے نکلے گا, آپ اس کی پریکٹس کریں, وہ بھی طریقہ کریں, آپ نماز کریں, وسوسے آ رہے ہیں, ایک رات اللہ کے ذکر میں بیٹھیں, وسوسہ نہیں ہوتا ہے, مستی آئے گی. خبر نہیں ہوگی میں کہاں بیٹھا ہوں, لیکن جب تو ذکر چھوڑے گا تو پھر وہ وسوسہ شروع ہو گے نا. اگر تیرے اندر مخلوقیں ہلکا بنا لے تو تیرے اندر بھی 24 گھنٹے اللہ ہوتی رہے تو پھر یہ مسجد کبھی کا وہ گلے کو گار کرنا چاہنا. سارے جو کلمہ اس زبان سے پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں اسلامی ممالک. زبان سے ایک ہے نا, دل سے ایک نہیں, دوسرے کو کافر منافق سمجھتے ہیں نا, کیونکہ زبان سے ایک ہے, زبانیں کلمہ پڑھتی ہیں نا. اور جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا, انہوں نے بھی اللہ کرنا شروع کر دی, پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. اس وقت یہ فرقہ واریت ختم ہوگی نا, اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی ہے نا. اس وقت تم مومن بن جاؤ گے نا, تو مومن سارے بھائی ہوتے ہیں. اب اس کا بتاتے ہیں اس اللہ کو اندر لے کے جانے کا طریقہ کیا ہے. مجھے ایک نیوی کا کپتن ملا تو کہنے لگا 5-6 سال ہو گئے میں کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں, کسی دفعہ میں نے لکھا اور لکھ کے میں سمندر میں ڈالتا گیا, لیکن مجھے اللہ ہی ملا. میں نے کہا تمہیں سمندر میں ڈالا, دل میں تو نہیں ڈالا, اس کو دل میں ڈالنا تو وہ کیسے بس یہی اقرار ہے نا. نہ سمجھ آئے تو بہت مشکل ہے, سمجھ آئے تو بڑی آسان ہے. روزانہ کاغذ کے اوپر یہ کے لیے جو اہل دل ہیں جو چاہیں گے روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ 66 مرتبہ اللہ لکھیں. اگر بھی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے, ورنہ آپ کو جب بھی وقت میسر آئے. اگر آپ فارغ ہیں تو دن میں 4-5-6 دفعہ اللہ لکھیں. جب بھی لکھیں 66 مرتبہ ایک عمل بن جائے گا. آپ تھوڑے لکھیں گے, ایک دن آئے گا جو کاغذ میں لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو گئے. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو گئے پھر لکھنا بند کر دیں. اس کو سادہ تصور بولتے ہیں. پھر آنکھوں سے توجہ سے دل بھی ہوتے اتارے نا, جس طرح کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ دیا اسی طرح دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے. ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہارے دل پہ لکھا نظر آئے گا نا. 23 کی مہر لگی 23 والا
اللہ لکھو گے اللہ اس وقت تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائکہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ بڑی بڑی طرح کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے. اب دیکھو کہ میرے اندر نور بھی بنائی یا نہیں. وہ جو کالا سے ویسے کاؤن بھی لکھ دیتے نا اب وہی کالا سے مل کے لکھا نظر آ رہا ہے نا. اب وہ اندر رگڑا لگ رہا ہے نا دودھ ہے جب تک رگڑا نہیں لگتا مکھن نہیں بنتا. ذکر ہی ہے جب تک رگڑا نہیں لگتا تو نور نہیں بنتا نا. جب وہ اندر رگڑا لگتا پھر نور بننا شروع ہو جاتا نا. پھر وہ کالا سے لکھا ہوا تھا پھر وہ سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. اس کا مطلب ہے تیرے اندر نور بننا شروع ہو گیا نا. تو وہ بالکل سورج کی طرف چمک رہا ہوتا ہے. جب وہ سورج کی طرف چمک اٹھے اب تو بے خوف ہو جا. اب تو قبر میں بھی چلا جا میری شان سب کچھ ہو جا. فرشتے آئیں گے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے پہلا سوال. بس کیسے کو پیچھے کر دیکھ اللہ کا مقام. یقین دار ان کی ضرورت نہیں کہ دوسرا سوال پوچھے. بندہ خدا آرام سے سو جا تو جان اور تیرا رب جائیں گے. ہم نے تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا پوچھیں تو کوئی اللہ والے رات کو سونے لگے تو سونے کے قلم خیال کریں تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھ کے سوئے اسی میں نہیں لا دیں. کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے صبح اٹھی پوجی ہے یا نہیں کروا نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ذکر خفی کرتے رہے. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنیں پکارتی ہیں اللہ اللہ وہ ذکر قلبی ہوتا ہے. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی اس کو طریقت بولتے ہیں نا. اب اس گاڑی کو پیٹرول چاہیے نا تم نمازیں روزے یہ پیٹرول ہے پیٹرول ڈالتا جا اور گاڑی چلتی جائے گی نا. یہ طریقت ہے نا. تو گاڑی چلتے چلتے پھر وہاں جو پڑ جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہمارا اختلاف علماء سے بخش نہیں ہے. علماء کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں وہ کہتے ہیں طریقت بھی شریعت میں حقیقت بھی معرفت بھی شریعت میں. ہم نارے میں گئے وہاں ایک بول لگا ہوا ہے اس کے آگے دنیا نہیں ہے. اگر کچھ دیے گا یہاں میں جی ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا. تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہی پھنس جائے گا نا. کیوں نہیں کہا کہ طریقت بھی ہوتی ہے اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو طریقت والے کے پاس دے دو نا. حقیقت بھی ہوتی ہے معرفت بھی ہوتی ہے. خدا بکا لکھا دو صحیح منگ رہے ہیں تو ابھی کرنا یہ بجائے خدا بکا کے اس کو سیاست میں لگا دیا اس کی عمر ہی برباد کر دیا. ہمیں اختلاف ہے تو یہ اختلاف ہے کہ تم نوجوانوں کو اس روحانیت میں لگاؤ نا بس سیاست میں نہیں لگاؤ. بس سیاست تو تیاری ہے نا یہ دنیا داروں کا کام ہے نا سب کو تو ضرورت نہیں دیتی نا. اس میں تو کہنا پڑتا ہے نا. صبح کہتے ہیں کہ حکومت عورت نہیں جا سکتی تو شام میں کہنا پڑتا ہے جب پیسے ملتے ہیں جب دباؤ پڑتا ہے حکومت اقتدار کر سکتی ہے نا. کوئی بنیادی دیتی ہے نا. اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی. اب کیا کہ دھڑکن کے ساتھ بھی ہمیں ملانی ہے نا. اب دھڑکنیں خاموش ہوگی تو وہ کیا کرے. ہم نے دلی صاحب ایک کلام سنا تھا کہ اس سے نچنا میں ایک بارد بن گیا. ہم کہتے تھے ناچنے کو آرام ہے تو دلی صاحب نے ایک بارد بن گیا. پتہ لگا سچی کا بلا صاحب مالے نے میں نچیا نچیا دلیاں تڑکنا ابریاں نچن نال تڑکنا نال اللہ ملایا. جب اللہ ملایا تو اللہ بھی بن گیا نا. امیر کلال کبڈی کھلاتے لوگ جاتے چلے کبڈی کھیلیں. لوگ کہتے ہم فیض کے لیے آئے بولتے ہمارا فیض کبڈی وہ کبڈی کھیل رہے تھے. امیر کلال
باہر بھی نقش بر رحمۃ اللہ کو پہنچ گئے, نام سن گئے, لوگوں سے پوچھا کہاں حضرت, انہوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں. ان کو ولی کا کیا کام کبڈی سے, واپس جانے لگے. بعد میں زمین نے ان کو روک لیا, جانے نہیں دیا. بعد میں وہی باہر بھی نقش بر رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھولے, اتنے بڑے ولی بنے. اس کبڈی میں جو رہا تھا وہ خوب بڑھاتے, وہ ڈر کی دسویں ابھرتے کہتے ہیں آپ کبڈی کو چھوڑو, اب ان کے ساتھ اللہ اللہ لال سے باغ کے اندر نہیں چاہتے. آج تک وہاں جو عام آدمی کرے اس کو ڈانٹ بولتے ہیں, ولی کرے دمال بولتے ہیں, بال کوئی چیز آج تک وہاں لوگ دمال کرتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا لوگ ناچ رہے تو کہہ رہے دماندہ مسک نمبر, دماندہ مسک نمبر. دو آدمی جو ہو گئے کہتے کہتے ایک میں پانی ناچ رہے تو کہہ رہے دماندہ مسک نمبر, دماندہ مسک نمبر. دو آدمی جو ہو گئے کہتے کہتے ایک میں پانی ڈالنے لگا, یقین کریں دانت اس کو بالکل بند ہے, دانت بند ہے, پانی کے اندر نہیں ہو رہا تو دل کی آواز آ رہی ہے دماندہ مسک نمبر. آپ کو دونوں کا مت مند کہتے ہیں نا, اس وقت اللہ اسے مالک کرتے تھے نا. اگر دموں کا مس کلندر آ سکتا ہے اللہ اندر نہیں آتا ہو. اب ایک اور بھی طریقہ اس کے علاوہ کہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب ضربے لگاتے ہیں نا تو پھر وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے جو ناچنے سے ہوئی تھی. اللہ جب دل کی دھڑکنیں ہوتے پھر اس کے ساتھ اللہ. اب کیونکہ اعمال کا دار و مدار متفق رہنا ہے, بچہ دھڑکن ابارنے کے لیے اس میں اللہ ملانے کے لیے یہ عبادت ہوئی نا. اگر دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ اللہ ملتا ہے تو بعض دفعہ گرمی لگتی ہے کیونکہ اللہ وہ جلالی بھی ہے. جب گرمی لگے تو دوسری پڑے تو اس کو ٹھنڈا کرے, پھر آپ اللہ کا ذکر کریں پھر گرمی لگے پھر دوسری پڑے وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد کرتے رہیں, کام بڑا اچھا کریں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. تو کیوں وہ تھکتا رہے, تیرا ہاتھ تو میرے دل میں, میرا ہاتھ تیرے دل میں, جب جیتوں کو موڑ دوں گا. اور تمہیں یہ دن بڑی شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا, کیا ہو گیا میں فرض نماز بھی نہیں کر سکتا. اس شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا یہ تو ساری عمر بھی میرے ہاتھوں سے جانا. کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن نہیں فرماتا ہے کچھ لوگ جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ لفظ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے. اور خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں, پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں پہ کھانا کعبہ آ گیا. ایک دفعہ مجلس صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, بڑے گھبرائے کہ استقبال تو نہیں ہو گیا, آواز آئی گھبراؤ نہیں, وہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے, وہ جو تمہارے اندر کھانا کعبہ بس کیا نا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. جب رب مسیح رحمۃ اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا تو اس کام کا حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. قدرت رحیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا نا, اس کو میں نے اپنے منہ سے بنایا نا. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس کھانا کعبہ نہیں آیا تو راجا بستی کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں, حضور پاک کے کھانا کعبے کے کعبہ تھے, کعبے کعبہ تھے. صرف بات یہ تھی اگر حضور پاک کھانا کعبہ مانا ہو جاتے, آج وہ کہتے ہیں حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیوں جاتے وہ اگر گئے نا وہ بھی نہیں دے رہا, میں نے دیا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. حضور پاک کو نمازوں کی نہیں دیکھنی تھی. آپ کو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھے, نہیں گیا تھا, میں دلی آنے سے پہلے بھی نبی تھا.
نمازیں اترنے سے پہلے بھی لگی تھے نمازیں جو کی تھی یہ امت کے لیے حضور پاک نے پڑھی. اگر آپ منزل نہ کوئی نہ پڑھیں تو آپ سنت بنا لیتے ہیں نا. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی. تو کل ان کو نظرہ سے کام ہوگا تو کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں ورنہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی. وہ تمہارے لیے سارے کام نہیں کیے. اب راجہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ کھانا کب آیا تو پھر بھی ان کو آدھا کلندر بولتے ہیں. تو تیرہ کلندر کون ہوتا ہے؟ جس کو کعبہ طواف کر دے وہ بھی آدھا کلندر ہے. تو پھر پورا کلندر کون ہوا؟ جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ آ گیا نا. اسی کے لیے حدیث ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ یہاں تک ایک انسان پہنچ سکتا ہے تو اس کے پاس شیطانی فوج ہے جنات کی حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر برباد کر کچھ بھی کر یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس تو بھول نہیں ہے تو تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رحمانی فوج دیتا ہے نا. تو شیطانی فوج تب میں ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں میں ٹوٹ پڑی نا. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں ہوتے. تو بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے. غریب نہیں رہے غریب نواز. اب ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے بیعت بھی نہیں کریں گے نظریں نہیں لیں گے اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا اندر جاگ نہیں ہوتا. پھر جب اندر جاگ اٹھے گا تو خود ہی کسی کامل کو بھول لے جانا ہماری محنت پوری ہو جائے گی. اس کے لیے اگر کسی کا کوئی مرشد ہے ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں. مرشد نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں. مطلب یہ کہ تمہارا اندر چمک اٹھے گا تمہاری بھی چمک اٹھے تمہاری بھی بیدار ہو جائے. یہ بیدار ہوگی تو خود ہی اپنا مسکن بھی لے لو. اس کے لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سے عالم مواد ہمارے حق میں ہیں تو بہت سے ہمارے مخالف. حق والے کے سامنے ان کی بات زیادہ نہیں آ رہی. جب مخالف ہے نا تو پرچے بھیج دے نا کفر کے فتوے لگا کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ فتوے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کسی بھی دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لے دل کی تسلی کر لے اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے. اس وقت ہر آدمی کو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بڑا مہربان ہے. ہر آدمی کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا ہے. تو دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا آلہ کو بڑی کرم ہے کیوں اتنا بڑا آپ سے اور کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا آلہ کہ بڑی کرم ہے کیوں میں اتنا بڈ ہوں اتنی سے کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کام سمجھتے ہو کفار کے پاس کافوں کو نہیں تم کو بھی تمہارے بھی کرم ہوا. اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 7 دن میں تمہارے اندر اللہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا. حج کرو نہیں حج کرو تم میرا ذکر کرنا تیرا ذکر کرنا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں ہوتا ہے تو تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا ہے تو تم کو اپنے نام لے نہ لیتا. پھر اگر کار بنگلہ دیا تو کرم ہے نا پھر کرم ہی کرم ہے نا. یہ کرم ہے اپنے آپ کو آسمانی کا راز میں کیا ہوں میرے پر اللہ کتنا مہربان ہے اور میرا مرشد کیا ہے یہ کثرت کی ہے. والا نے ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان کو دوں شرابیں بھی چھوڑ دوں نمازیں جو کہو میں کروں گا. ایک بات میری سمجھ نہیں آتی اگر میں سمجھا دیتا ہوں کیا کہ تم گارنٹی نہیں دیتے. میں مسلمان بھی ہو تم 10 بھی گارنٹی نہیں دیتی ہو. میں تمہارا سب علماء کے پاس کھڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی تو گارنٹی دی تیری گارنٹی کیا دی. کہنے لگا جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ کمزور. تمہارے مذہب کی گارنٹی نہیں تمہارا مذہب کمزور. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے. سالوں کی بات نہیں مہینوں کی بات نہیں دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا. اگر تم یہ اندر اللہ کو بسا کے دیکھو
تو تمہارے اندر روح ایک بے چین ہے، وہ روح بے چین ہے ہمارے اندر کسی طریقے سے اللہ آئے اور اس کو پکڑے تم اللہ باری پھینک دے ہو، نماز پڑھ کے میر بار، قرآن پڑھے میر بار، اللہ کری تو وہ بھی بار اندر جائے تو پتہ چلے تم کیا ہو۔ اس کے لیے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اس کے بعد ذکر نہیں اپنی قسمت آنا ہے۔ اگر اللہ کا شروع ہوگا دعا دے دو، ورنہ جیسے ویسے تو رہے نا۔ کہتے ہیں جس طرح آپ دل سے اللہ کا حکم جاری کروا دیتے ہیں، کیا آپ دونوں شخص زبان سے اللہ کروا سکتے ہیں؟ میں پہلے ہی بتایا کہ یہ زبان اللہ نہیں کرتی ہے، اس کو اللہ وہ مخلوق رہتی ہے نا، تو دنیا کی وہ مخلوق نہیں ہوتی ہے نہیں، دنیا کی مخلوق نہیں ہوتی ہے، اللہ کیسے کرے گا اس کا دل؟ اس کا مطلب تو پوری وضاحت کریے۔ اس کا مطلب تو پوری وضاحت کریے۔ پچھلے جانے کے بعد خطرہ اٹھایا گا بہتر بھی بات سب کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگ بھی دیکھ رہے صرف اتنا ہے کہ ہماری کچھ کتابیں ہیں پہلی بات تو ہے اتنا بڑا جھوٹ ہم بول بھی سکتے ہیں، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو کل ہم تمہارے میں کیسے خطاب کر سکیں میں آئیں گے؟ ہم نے اس کی پوری تحقیق کری ہے، آخر میں یہ فوٹو میں آ گیا، کیمرے میں آ گیا، کیمرے میں پرساروں میں آنا شروع ہو گیا، اب ہم کہیں گے یہ غلط ہے، تو لوگ ہم کو اپنے کو چھپاتا ہے۔ ہر سوال تصویر آ گئی ہے، کیوں آئی ہے؟ اس کام کو علم نہیں ہے، کس نے دی ہے؟ اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے، کیوں دی ہے؟ اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے۔ پہلے لوگوں نے دیکھی ہے، پھر ہم کو بتائی ہے، پھر ہم نے دیکھی تو پھر ہم کو نظر آئی، پھر ہم نے بھی انکار کیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، ہمارے مخالف بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی شکل میں آئی یا اس بات کی گئی، اس کی کیوں آتی ہے؟ میں اس کا جواب اللہ دے سکتا ہوں، کیا خبر حضور پاک نے لگوا دیا؟ اس کا مطلب ہم کچھ نہیں، اتنا ضرور بتائیں گے کہ جب حضور پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، اتنا ہمارا ایمان ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ جادو ہے تو پھر وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی جادو تھا، پھر وہ لوگ بڑا کہتے ہیں نا، تو بڑا کہیں گے پھر صحیح ہے یہ جادو ہے، وہ جادو یہ جادو ہے، وہ بھی جادو ہے، اس مجھے کا انکار ہو جائے گا بے شک۔ اب راج سوال ذکر سلطان صاحب کو کبوتر بھی کرتے ہیں، طوطے سے کھا وہ بھی شروع ہو جائے گا، یہ جو زبانی ذکر ہے نا یہ طوطے طوطا ہے، بات تو دل بھی کریے نا، کبوتر طوطا ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، زبانی ذکر والے بھی ہو سکتے ہیں، خفی والے بھی ایک نہیں ہو سکتے، دل کے ذکر والے ایک ہو سکتے ہیں نا، تو دل کا ذکر وہ ہوتا ہے نا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملے، وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا، ذکر خفی یہ ذکر قلبی نہیں۔ بے شک اب دوسرے آپ نے سیاست میں مخالفت کی ہے جبکہ نبی اکرم اور صحابہ کرام نے خلافت قائم کی، خلافت قائم کی، سیاست تو نہیں کری انہوں نے، اگر ان کی سیاست تھی
اس میں یہ بھی نا صبح کہا کہ بے نظیر حکومت نہیں کر سکتی، شام کو کہا کر سکتی ہے، ایسی سیاست تو نہیں نا. اگر ایسی سیاست ہو تو ہم ان کے ساتھ ہے نا، سیاست کے ساتھ ہے نا، وہ ہم پاک والی سیاست ہوتے ہیں. تو یہ جو سیاست ہم اس کے مخالف ہے نا، اس میں تو ایمان ہی جاتا ہے نا، ایمان سیاست میں جاتا ہے نا، اس سیاست میں ہم خلاف ہیں نا. اور لحاظ پر سیاست کے لیے دوسرے کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تم اپنا دین کا کام کرو نا، ان کو سیاست کرنے دو نا. نہ تمہیں کرسی ملتی ہے، ان کے رستے میں رکاوٹ، تم کو کچھ حاصل نہیں ہوا. یا ہمیں اتنا امید ہو جائے نا کہ تمہیں کوئی ووٹ مل جائے گا، ووٹ بھی نہیں ملتا نا، تو پھر اپنے وقت بیکار کیوں کرتے ہیں؟ جو مجمع جب لگاتے ہیں نا تو دیندار ہزاروں کٹھے ہو جاتے ہیں، جب پیر وغیرہ آتے ہیں نا تو ہزاروں مریض کٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں پیر صاحب نذرانہ 10 روپے دے دیں گے، لیکن ووٹ تو دے مزید نہیں دیتے نا. تو کیوں دیتے ہیں نا؟ ان کو پتا ہے اگر مسلم لیگی ہے نا تو مسلم لیگی ہی رہے گا، اگر پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی رہے گا. تمہارے پر اعتبار ہی نہیں ہے، اعتبار ہی پتہ نہیں کہ دین کرنے والا، اس میں ان کو ووٹ نہیں ملتا نا. ووٹ اسی سیاست میں آگے چکر میں تم بدنام ہوا نا. جتنے تم نے اپنی طاقت سیاست میں لگائی، یقین کر اگر روحانیت میں لگاتے ہیں نا کہیں سے کہیں پہنچ گئے. وہ جو روحانیت والے عالم کو ربانی تھے نا، جب کہیں جاتے تو وقت میں بادشاہ بھی کھڑے ہو جاتے، نہیں جاتا پورا بازار کھڑا ہو جاتا. عالم صاحب آ رہے ہیں، اب تم سارے مل کے بھی جاؤ نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا نا. تو کیوں کھڑا نہیں ہوگا؟ تو سیاست بھی تم کو خراب کر دے. سیاسی ایک بیمانی ہے، تو تم وہ بیمان کر دیا. حضور پاک کی سیاست اس میں کافروں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لائے، اور تمہاری سیاست مسلمانوں کو بھی تفرقے کر رہی ہے نا. تو ہمارا بس یہ جو نوجوان ہے جن کے دلوں میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کی طرف ان کو لے کے جاؤ نا. کرسی مل گئی تو مولوی صاحب کو تمہارا کیا ہو کیا ہوا تمہارا ویسے ہو نا. اللہ سے اللہ کرتے رہتے کچھ پا جاتے نہیں یار، اور کوئی دل کی صفائی تو ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نفس شیطان ہوگا کر دیں گے تو دونوں برے پر مال کرتے ہیں. وہ وہی تو بات تو کری ہے. جب تک میں وہاں انگلینڈ میں گیا مجھے ایک ہندو رات ملا، باتیں تو بڑی کرتا ہے. ہم تو ویسے رہیں گے کیوں، ہمارے اندر کتے ہیں، جب تک کتے ہیں ہم کتے والے کام کریں. کتے کو نکالو نا، کتے نکلے گا انسان بنے نا. تو ساری لڑکیوں کو اسی کے اوپر دیا نا، شیطان کے اوپر دیا نا. اندر نفس شیطان ہے، اس کا تم سے بھی بتا دیا. کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کرنے میں مخالف کرتے ہیں، اس کے بعد کرنا ہے. تھوڑی سی بات ہے، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں میں کیوں کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا بہت سے لوگ ہیں مسجد میں یا گھر میں پڑھتے ہیں اللہ اللہ، خوب سانس وانس چڑھتا ہے، اللہ کرنے گھر چلے جاتے ہیں، چھوڑ مچایا. اس سے بہتر کہا کہ ذکر خفی کر لیتا اللہ کی یاد کرنا، ذکر خفی کر لیتا ہے. لیکن اگر تو اللہ کرتا ہے دل کی دھڑکنیں کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا تو یہ جائے گا اللہ، پھر یہ جائے گا نا، ورنہ پھر شور ہی. ہاں جی اس میں ہوا ہے کہ کسی دور میں دعویٰ نہیں کیا تو مجھے کسی نبی یا صحابی نے کوئی پھل کھلایا. کسی کے بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ تو پھل کا دعویٰ ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابراہیم بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. اور سلطان صاحب کے بعد میں نے وہ پڑھ کے دیکھ لے جب کیوں اللہ کو دیکھ. یہ چھوٹا سا معمولی سے دعوت.
میں نے کچھ لکھا ہے سمجھ نہیں آ رہی کر سکتے آج ساری دنیا کے مسلمان غلول رسوا شاہد شروع کریں مسلمان ختم چلتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں آج کے دماغ ہے کہ داڑھی اور مچھن داڑھی منہ اور مچھن من بھی بڑی ہو سکتا ہے یعنی ولایت کا تعلق نہ داڑھیوں سے نہ مچھوں سے ولایت کا تعلق عبادت سے بھی نمازوں سے بھی نہیں ولایت کا تعلق اللہ کی ذات سے جس کو چاہے اگر وہ روز پاک کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا اس کو نماز آتی بھی کوئی نہیں تھی داڑھی نہیں ہوگی اللہ نے چاہ لیا نا رات ولی بنا دیا نا تو فضیل بنے یاد وہ بھی ڈاکو دینا رات ولی بن گئے نا آگے تو بھی بکرا والی ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے رات کو آگے تو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا سر کے اوپر ٹوپی رکھی نا جب اٹھے تو ٹوپی موجود نا رات ولی بن گئے نا تو ولایت کے لیے جس آگے تو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا سر کے اوپر ٹوپی رکھی نا جب اٹھے تو ٹوپی موجود نا رات ولی بن گئے نا تو ولایت کے لیے جس کو اللہ چاہے یہ اللہ کا کرم ہے جس کے اوپر ولایت داریوں کی نمازوں کی محتاج نہیں ہے اللہ اس میں لکھا ہے ساری دنیا کے مسلمان ذریعے اصلاح ہو رہے ہیں آپ دینی سیاست شروع کریں اور مسلمان عالم کو مشکلات سے نجات دلائیں اور دور یہودی نصارہ کے غلبے سے نکال کر اس کا کام میرا مقصد ہے آپ سیاست میں کیوں جاتے ہیں اس وقت ضرورت ہے اس چیز کو پکڑو جو سب سے اہم ہے اللہ کو پکڑو اللہ کے دین کو پکڑو نا سارے اگر جو بندی ہے تو پہلے سنی ہوگا پھر گیا نا تو سنی تو اللہ نہیں ملا تب جو بندی ہے اگر اللہ ملتا تو کیوں جاتا ہوگا اگر شیعہ ہو گیا اللہ نہیں ملا شیعہ ہوگا وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا ہو اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا ہو اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا حالانکہ ہم نے بھی دے گا وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں بتوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں نا لیکن اب پتہ چلے گا اللہ ملتا کیسا اور اللہ کا دین کون سا تو رات میں کچھ اور دین ہے زبور میں کچھ اور دین ہے تو انجیل میں کچھ اور دین ہے قرآن میں کچھ اور دین ہے تو اللہ کا دین کیا ہے کبھی سوچا ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے معبود سے عشق کیا وہی اس کا دین بن گیا تو خود عشق خود عاشق خود معشوق جس کے اندر بھی عشق پیدا ہو جائے اس کو دین میں چلا جائے پھر وہی ہونے جا رہا ہے عشق کفر بھی ہے مسلمانی اب سیاست کو چھوڑو آپ عشق کو پکڑو عشق کی طرح جاؤ اور عشق ایسا ہے ہر کسی کے لیے عشق میں یہودی فرقہ تیرا پروانی جو بھی مذہب تیرا پروانی ایک دفعہ اس کا عاشق ہو گیا نا وہ گرو نانک سکھوں کو اپنی تعلیم دیتا آخر میں کیا ہوا کہ یہ درویش پکڑ گیا کہ تعلیم پوری صحیح ہے دل بھی تیرا کچھ صاف لگتا ہے لیکن اس میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو تیرے اندر عشق بھی پیدا ہو سکتا ہے اس نے کہا میں اللہ اللہ پڑھوں گا لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں اس میں کافی ہے تو اللہ وہی پڑھ سکے تو اللہ دل میں اللہ اللہ پڑھتا رہا ایک کا تصویر ایک کا مالا نہ ہندو نہ مسلمان آخر کیا ہو مار گیا انہوں نے سکھوں نے کہا ہمارا مسلمانوں نے کہا ہمارا کیونکہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی اس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی نا انگریز حکومت کی انہوں نے کہا ایسا کرو لڑا ہوں اس کو چارپائی پہ بتا دو چارپائی اٹھاتے ہیں تو جس طرف گر گیا ان کا جب چارپائی اٹھائی تو لاش ہی جائے گی بھائی نہ سکھوں کا نہ مسلمانوں کا پھر کس کا اللہ کا چلا جائیں تو وہ لکھتے ہیں کہ جب جسم میں لال رنگ نہیں جائے گا اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا آج ملک میں سامراج کا ایک حدیث میں وہ جسم
جس کی پرورش حرام مال سے کی ہو سبھی جنت مل جائے گا. وہ انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ اگر حرام مال ہے تو اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کو پتہ تھا نا کیسے کیسے بندے ہیں. اس میں دعائیں بھی دے دی ہیں کتنی بھی دے دی نا. اب اگر تو وظائف کے ذریعے عبادت کے ذریعے اندر عبادت کو لے کے جانا پڑے گا تو تجھے حرام چھوڑنا پڑے گا. اگر حرام ہے وہ بات تیرے اندر ہی جائے. ٹیکا لگا رسی کا مسئلہ لگے گا نہیں. جب تیرے میں ٹیکا جائے گا پھر تیرے اندر جو بیماری ہے تو خود خود نکلنا شروع ہو گی نا. ایک آدمی ہمارے پاس آیا کہنے لگا کہ میں سخت شرابی ہوں, بچپن ہی رات پیتا ہوں. میں نے ایک کتاب پڑھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب مجھے خوف ہے کہ میرا کیا ہوگا. بڑی کوشش کری کہ میں شراب تھوڑی چھوڑتی نہیں ہے. میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھے جب تو نشے میں. وہ کہتے ہیں پہلے تو شراب چھوڑ, شراب کو چھوڑتی نہیں چاہتا. ہمارے پاس آ گیا تو کوئی حل بتاؤ. ہم کہتے ٹھیک ہے تو شراب پیتا تو پیتا رہے. تو تمہیں ایک طریقہ لگا اس کو طریقہ بتایا کہ شراب پیتا رہا ہوں پیتا رہا. میں پہلے سے زیادہ پی کہ گناہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ. لیکن یہ طریقہ بھی کیا ہے. وہ گھر گیا وہ پریکٹس کرنا شروع کر دی. کچھ مہینے بعد اس کی بیوی ہوئی, کہنے لگی اب شراب پیتا ہے, پیتا ضرور ہے لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے. اللہ اندر گیا نا تو شراب اب اندر کیسے ٹھہرے. کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی تھی, ہمارے ساتھ سے نماز پڑھی. جب اس قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. جب اس میں اللہ جائے گا نا تو سارے بیماریوں کے بعد آگے لکھتے ہیں بن حلال ہے یا حرام. آپ کی کتاب روحانی سفر کا حوالہ مستانی نے کہا یہ خواب کی بات تھی. یہ خواب میں لکھا تھا نا, یہ خواب کتاب آپ لوگوں نے پڑھی نہیں نا, اس میں لکھا ہوا تھا خواب میں دیکھا بند تو بڑی مزیدار لگی. تو خواب بھی کہہ رہے ہیں یہ تو حلال ہے, عالم نے خواب حرام کر دی. یہ تو خواب کا واقعہ ہے نا. وہ ہم نہیں کہہ رہے تھے خواب دیکھ کے آ رہا ہوتا کوئی نفس کہہ رہا ہوا نہیں. جو بھی نشہ حرام ہے, ہم تو سگریٹ بھی پیتے اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. اس کا میں نے پہلے جواب دیا وہ کہتے ہیں مجھ اور گاڑی سے نہیں ایسے شخص کو ولایت نہیں سکتی ہے. جب میں نے پہلے تشریح بھی کر دی, بتا بھی دیا خلاف نہ بندے چور ڈاکو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا. حضور کا فرمان جو شخص گاڑی منواتا ہے اس طرح اس شخص کو ولایت نہیں سکتی ہے. نہیں یہ ایک گناہ ہے نا, اگر گاڑی منواتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے نا. علامہ اقبال کے لوگوں نے پوچھا, پیر جماعت علی شاہ نے پوچھا کہ تیری گاڑی نہیں ہے. ان کا گاڑی میرے اندر ہے نا. شہری سرکار تھے, گاڑی منڈاتے تھے مظفر آباد والے. جب فوت ہوئے عالمی نے کہا یہ بے دین تھا, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اس کی گاڑی نہیں تھی. ان کا ایک خلیفہ تھا, اس نے کہا چلو خود ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. جب وہ کپڑا اٹھایا تو گاڑی موجود تھی. کہا نکال ہی ہوگی, گرم پانی پلایا, صابن سمن دلوایا, لیکن وہ گاڑی آ گئی تھی نا, جانے بننا تھی نا. اگر کوئی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو کہتا کیسے ہو سکتا ہے, من چلا گیا. وہ بات چیز کے قابل رہنا. وہ چوروں کو تو منا دیتا ہے, ڈاکو کو ولی بنا دیتا ہے. تو کہتے نماز کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو من تیرے چلا ہوگا نا. سوال سے کیا نماز کے دوران جائز ہے؟ اتنا شوق کا تصور نماز میں ہوتا ہے کہ جس میں آگے عالم نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے کھڑا ہوں, یا شوق میرے بیٹھ کھڑا ہوا, یہ تو جائز ہے.
اگر اس کو دل میں بساتا ہے اس میں پھر دو طریقہ ہے. اگر تیرا شیخ ولی اللہ ہے تو پھر دل میں بسانے سے بھی کوئی فائدہ ہوگا نا. تو تیری نماز اس کے دل اوپر چلی گھنٹے وہ لگا ہوا ہے نا. اگر تیرے شیخ ناقص ہے تو پھر تیری نماز بھی برباد ہوگی. اس کے لیے تو تسلی کر لے کہ تیرے شیخ کام ہونے گا ناقص. آج کل کیا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا تصور کراتے ہیں. اس تصور سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. بھائی اگر تو کسی دائر کا تصور کرا تو دائر کی بھی محبت ہو جائے گی نا. اس سے بہتر ہے کیونکہ مشکور دنیا ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کو تصور کرنا. اب تیرا شیخ ناقص ہے یہ کامل ہے اللہ کی تصور میں کوئی نقصان نہیں ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ تو دل دے کر اللہ کا تصور شاید کو سامنے جان یا سائڈ میں جان. وہ لکھتے ہیں کہ ذکر افضل ہے یا نماز. ذکر کیا کرتا ہے نا تو پھر نماز نکل جاتی ہے نا. قرآن مجید میں آتم صداقت کا ذکر ہے. نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے. اب یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ظاہر اور باطن دین اسلام کے دو پار ہیں ایک زبان اور ایک دل. لوگ ایک پیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک پاس 40-50 سال ہو گئے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. لوگ ایک پیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک پاس 40-50 سال ہو گئے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں نا. اللہ کے تم پہنچو نا وہ فرما رہے ہیں نا ایک پڑھا نا. اور دوسرے لوگ دیکھا ہے تو نمازیں چھوڑ رہی اور جنگلوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں تو دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. مگر نمازیں چھوڑی وہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں نا. اللہ ان کو نہیں ملا نا. اللہ ان کو ملا جنہوں نے نمازیں زبانوں سے پڑھی اور دلوں سے اللہ اللہ کیا. اللہ دونوں کو ملا نا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے نا. اب کی دیر پانی دیتے رہے یا روٹی دیتے رہے تو دونوں دیتے ضروری ہے. قائم کرنا ضروری ہے. پڑھنا کھیلنا ضروری نہیں. پہلے لوگ نمازیں پڑھتے تھے تو قرآن نے فرمایا تم لکھا ہوا نماز پر قرآن میں لکھا نماز قائم کر. پڑھنے میں پڑھے چلے پڑھتے تھے قائم جائے تیرا دل منور ہو نماز تیرے اندر جائے تو پھر تو سدا سہاگن ہو. دین پھرا تھا کہ تو نمازی ہے نا. ابھی تو جب پڑھا دوسرے نمازی ہے نا اس وجہ سے کہا کہ نماز قائم کر. تو نماز قائم کرنا آئے ہی ہے نا. تو نماز قائم کرنے کے لیے تو ذکر ضروری ہے نا. مجدد صاحب نے فرمایا مقتدی کو چاہیے مکتوباش میں آپ پڑھیں. مقتدی کو چاہیے تو پہلے اللہ کا ذکر کریں. فرمایا قرآن کوئی لوگوں کو پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں. فرمایا جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے پھر قرآن اس کے اندر اترے گا نا. جب قرآن اترے گا نماز بھی تو قرآن ہی ہے نا وہ بھی اندر ہی جائے گی نا. ہاں جی آپ کے نزدیک مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا نام عشق قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت سے جواب دیں. اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. رکشا والوں نے بولا کہ نماز روزہ کم سٹھو تو رستہ بھی دے. تمہارا جو قرآن سنت ہے نا وہ شہروں میں ہے تو علماء کے حصے میں آیا. وہ عشق ہے نا وہ درویشوں کے حصے میں آیا. اس کے لیے تمہارے جتنے بھی اکابر ہیں قرآن سنت تو شہروں میں تھا نا وہ جنگلوں میں کیوں گئے. تمہارے داتا صاحب گئے خواجہ صاحب گئے غوث پاک گئے اس کے لیے گئے نا. جب ان میں عشق آیا حدیث بھی میں اگر تو کسی کو عشق والے کو دیکھے تو اس کے ساتھ مباحثہ نہ کہا کہ وہ اللہ کے عشق میں ڈوب جائے. سوال ہم تو کہتے ہیں اگر تیرے اندر عشق بھی ہے نا تو تو بہت بڑا نمازی بھی ہو گیا تلاوت بھی کرتا ہے نا تو عشق والے کو تو بھی پہنچ سکتا. جسے عشق مچاوے وہ تو ایمان کو بھی خبر نہیں ہے. جس جگہ عشق مچاوے تو ایمان والے بھی نہیں پہنچ سکتے تو تو اپنی زبانی مسلمان ہے. ہاں جی میرے
یہ میرا مطلب ہے اس کی اپنی عقیدت ہے نا. اگر کسی نے کہا کہ میری زبان ذکر خدا نہ کرے کس طرح پیش ہو ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نا ہر امت اپنی نبی کو اسی طرح کرتی ہے نا. اور جتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں محبوب کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر محبوب کا ذکر یہ ہمارا عقیدہ جدا نہیں ہے. بے شک میری ساری رات اس سے چلتے رہیں گے بند کراؤ آیا تھوڑا دل تسلی نہیں کرتا تو اسے میدان سے آگے میرا مطلب ہے اس کی اپنی عقیدت ہے نا. اگر کسی نے کہا کہ میری زبان ذکر خدا نہ کرے کس طرح پیش ہو ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نا ہر امت اپنی نبی کو اسی طرح کرتی ہے نا. اور جتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں محبوب کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر محبوب کا ذکر یہ ہمارا عقیدہ جدا نہیں ہے. بے شک میری ساری رات اس سے چلتے رہیں گے بند کراؤ آیا تھوڑا دل تسلی نہیں کرتا تو اسے میدان سے آگے
ہوایا